لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 24، 25، 26 اور 27 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور ان کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور جب تک اللہ کا خوف بندے کے دل میں نہیں ہوگا اس وقت تک اس سے گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اور اللہ کا خوف بغیر مانگے ملتا بھی نہیں ہے، وہ اتنا سستا بھی نہیں ہے کہ بغیر مانگے مل جائے، بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ پاک بغیر مانگے وہ نہیں دیتے، اور جس کو مل جائے وہ اس سرزمین پر ایک ہیرا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت مل جائے وہ انسانوں میں ایک ہیرا ہوتا ہے، اور وہی بندہ کل قیامت کے میدان میں پہچانا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کے دل میں خوف ہوگا اس کے چہرے پر نور ہوگا، اور میدان محشر کے سارے منازل کو وہ بجلی کی طرح طے کرتا ہوا نکلے گا اور اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ اللہ پاک تمام گناہوں سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ ہوتا ہے، ہر انسان ہے دنیا کے اندر الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا نیک ولی ہوگا جس سے گناہ نہیں ہوا ہو، وہ بڑے مبارک لوگ ہیں، لیکن ہم سب گناہ گار ہیں۔ تو گناہ کے بعد ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ ایک تو میں نے کل آپ کو جیسے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے گناہ گار بندوں کو دعوت دی ہے اپنے طرف آنے کی، بلانے کی۔ باقی دنیا کا اصول یہ ہے کہ اس کی جرم کی سزا دینے کے لیے اسے تلاش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے قانون میں اور دنیا کے قانون میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کی پولیس اگر اس کو تلاش کرے گی تو اس لیے تلاش کرے گی کہ اس کو اس کے جرم کی سزا دینی ہے،
اور اللہ کی رحمت اگر اس کو تلاش کر رہی ہے تو اس لیے کر رہی ہے کہ دنیا ہی میں اللہ سے معافی تلافی کر لے، تاکہ قبر میں بھی عذاب نہ ملے اور جہنم کی آگ سے بھی اس کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عجیب سی بات پیش آئی کہ شاید ایسا واقعہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا اور شاید اس کے بعد بھی آج تک کبھی نہیں ہوا ہوگا، اتنا دردناک واقعہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے تھے تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ آپ کے دربار کے باہر بیٹھ کر وہ مٹی لے کر زمین کی اپنے سر پر ڈال رہا ہے اور چلا رہا ہے، ایک عجیب طرح سے رو رہا تھا۔ تو حضرت عمر کا آنا ہوا تو ڈر گیا، اس کو یوں لگا کہ شاید حضرت عمر کو میرے لیے بلایا ہے کوڑے لگانے کے لیے، جبکہ ابھی تک اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بس اللہ کے رسول سے ملنا ہے۔ تو بھی یہ حرکت کیوں؟ کہا کہ عمر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میں اللہ کے رسول کے پاس تلافی کے لیے آیا کہ اللہ کوئی راستہ میرے لیے نکال دیں۔ تو صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، حالانکہ عمر ہیں، ان کی ایک شان ہے اپنی، لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے کہ چل پہلے مجھے بتا دے کیا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کے پاس اندر گئے، سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان باہر تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، سسک رہا ہے اور زمین کی مٹی لے کر سر پر ڈال رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ۔ جب اس کو اندر بلایا گیا تو اس کا بدن پورا کانپ رہا تھا اس طریقے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ اب وہ کہنا چاہتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، پھر ہوش میں آتا ہے، پھر کہنا چاہتا ہے، پھر بے ہوش ہوتا ہے، پھر ہوش میں آتا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اللہ کے رسول میں نہیں کہہ پاؤں گا، مجھے آپ تنہائی میں بات کریں، میں کسی کے سامنے نہیں بول پاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، سب کو ہٹا دیا پھر تنہائی۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ کیا زمین کے ذرات سے بڑھ کر کیا؟ ہاں اس سے بھی بڑھ کر۔ آسمان کے تاروں سے بڑھ کر؟ کہا اس سے بھی بڑھ کر۔ کہا کہ 7 زمین 7 آسمان سے بڑھ کر؟ کہا اس سے بھی بڑھ کر۔ اللہ کے عرش سے بڑھ کر؟ کہا اس سے بھی بڑھ کر کیا۔ کہا کہ اللہ کی کرسی سے بڑھ کر؟ کہا اس سے بڑھ کر بھی کیا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے تو عرش کو بھی گھیر لیا ہے اور عرش نے سارے آسمان 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، تو کیا اللہ کی کرسی سے بڑھ کر؟ کہا اس سے بڑھ کر بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول بھی گھبرا گئے کہ ایسا تو کون سا گناہ کیا ہوگا؟ کہا بتا سچ کیا کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کام ہے کفن چرانے کا۔ میں جب مردے کو دفن کرتے ہیں نا تو قبر کھودتا ہوں اور اندر سے کفن نکالتا ہوں اور کفن نکال کر بازار میں بیچتا ہوں، اس کو صاف صفائی کر کے میرا گھر کا گزارا اسی پر چل رہا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن کچھ دن پہلے ایک انصار کی نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا اور اس کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ جب اس کی قبر میں نے کفن کے لیے کھودی تو میرے سر پر شیطان سوار ہو گیا اور میں نے قبر کے اندر اس کے ساتھ غلط حرکت کر لی۔ بس اللہ کے رسول کا یہ سننا تھا کہ آپ کا بدن کپ کپانے لگا۔ ظاہر بات ہے نبی ہے اور نبی اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو اس نے پھر جو اللہ کے رسول سن رہے تھے اور آپ کا بدن کانپ رہا تھا اور آپ کے آنکھوں سے لگاتار ٹپ 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 موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اللہ یہ حرکت مردے کے ساتھ قبرستان میں، اتنی ہمت اس کے پاس کہاں سے آ گئی گناہ کرنے کی۔ پھر اس نے کہا کہ جب میں یہ کام کر کے فارغ ہوا تو اللہ نے اس لڑکی کے اندر روح کو ڈالا اور وہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو گئی کہ اللہ تجھے برباد کرے، تو نے آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل قبر کے اندر مجھے مردوں میں ناپاک کر کے رکھ دیا ہے۔ جب وہ یہ کہہ کر سو گئی تو میرے بدن میں جو اس وقت سے کپ کپی تاری ہے، تو اللہ کے رسول صاحب تو جلدی باہر نکل جائے، جلدی نکل میرے گھر سے باہر، پھر ایسا نہ ہو جائے کہ تیری وجہ سے اللہ پاک ہم سب پر عذاب نازل نہ فرما دے۔ ظاہر بات ہے اتنا بڑا گناہ
تو شاید ہم نے بھی کئی کتابوں میں نہیں پڑھا ہے کہ ایک واقعہ پڑھا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور نوجوان باہر نکل گیا. اب وہ نکل جاتا ہے پہاڑیوں میں، جنگلوں میں، اور مسلسل رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے. اور اس نے جو الفاظ استعمال کیے، کبھی کبھی میرے اللہ کو کوئی لفظ پسند آ جاتا ہے. جب انسان دل کے اندر سے بولتا ہے تو اللہ کو کوئی ادا پسند آ جاتا ہے. اب اتنے بڑے گناہ گار کا تو معاف کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کہ بھئی عام ایک ہے کہ انسان باہر گناہ کر لے، زنا کر لے، بھی تو گندی حرکت ہے، لیکن گندے میں گندی اور برے میں بری حرکت تو یہ ہوئی کہ مردے کے ساتھ حرکت کرے، اور اس سے برا ہے کہ قبرستان میں کر لے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ گیا 40 دن تک مسلسل روتا رہا، اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں کہا کہ اللہ یہ بتا، کیا تیرے رحمت کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے؟ کیا میرے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے؟ اگر تیرے توبہ کے دروازے بند ہو گئے اور تیرے رحمت کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے تو اللہ پاک سارے دنیا کے لوگوں کا عذاب مجھے دے دے، سب کو معاف کر دے. روتا گیا اور رونے کے بعد اسی جگہ پر اس کی موت واقع ہو گئی. جبرائیل آ گئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سلام عرض کیا ہے، اور اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. آج جبرائیل ایسا سوال کیوں؟ کہا ہاں اللہ نے پوچھا ہے. کہا جنت اور جہنم میں داخل کرنے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے رسول تھوڑے گھبرا گئے کہ جبرائیل آج تو ایسے سوال کیوں کر رہے ہو آپ مجھ سے؟ کہا بس اللہ نے پوچھا ہے، میں کر رہا ہوں. کہا وجہ بتاؤ. کہا کہ کچھ دن پہلے ایک نوجوان آپ کے پاس آیا تھا اور اس نے توبہ کی بھیک مانگی تھی، آپ نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا. اب اس نے رو رو کر اللہ کو ایسا منوایا ہے کہ میرا خدا مان گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کہ اللہ نے اس کے معافی کا اعلان کر دیا ہے. اللہ، میرا خدا کتنا کریم ہے میرے. ایسا کریم تو نہ باپ ہو سکتا ہے، نہ ماں ہو سکتی ہے، نہ خاندان والے ہو سکتے ہیں. بولتے ہیں ہم تو دشمنی پر اتر آئے تو لوگوں کی گردن کاٹ کر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے. ہمارا تو یہ حل ہے. تو گناہ کے بعد اگر سچی توبہ کی نیت اس کے دل میں ہے تو اللہ پاک راستہ نکال دیتا ہے اس کے لیے. لیکن سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ کیسے سے کیسا موقع اور کیسے سے کیسے حالات آ جائے، اس وقت دل میں خیال کر لے کہ اللہ نے تجھ سے وعدہ کر لیا ہے، تجھ سے معاہدہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اس کا نام توبہ ہے. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ صبح گناہ کر لیا، شام میں توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی. اس کا نام توبہ نہیں. یہ تو بنی اسرائیل کی عادت ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہی ایک نوجوان تھا، وہ اتنا گندی حرکتیں کرتا تھا کہ شاید کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو. یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے. گھر والوں نے باہر نکال دیا، تنگ آ گئے، پورے دن رات شراب کی نشے میں لت پت رہتا ہے. گھر سے باہر نکال دیا. جب گھر سے باہر نکالا تو بستی والوں نے بستی سے باہر نکال دیا کہ چل بستی سے باہر نکل. تو کسی کے کام کا نہیں. جب گھر سے نکلا، بستی سے نکلا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بھگا دیا، چل بھاگ، کسی کے کام کا نہیں ہے. اب وہ جاتا ہے جنگلوں میں، جا کر روتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اور اس نے جو الفاظ اپنی توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے، اس کے بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ الہ العالمین، اگر تو نے توبہ کے دروازے بند کر دیے اور میں نے تیری رحمت سے بڑھ کر اگر گناہ کر لیے، اللہ کی رحمت سے بڑھ کر تو کر سکتا ہے. اللہ میں جانتا ہوں کہ میں نے زمین سے بڑھ کر، آسمان سے بڑھ کر، اور درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے قطرات سے بڑھ کر، میں نے 7 آسمان اور 7 زمینوں سے بڑھ کر، چاند سورج سے بڑھ کر سب کچھ کیا، لیکن تیری ذات سے بڑھ کر نہیں کیا ہے. تو اللہ اکبر ہے.
اور پھر اس نے یہ کہا کہ اللہ اگر تو مجھے معاف کرنا نہیں چاہتا ہے تو میری ایک درخواست قبول کر لے۔ حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے لے کر موسیٰ کلیم اللہ تک، آج تک جتنے بھی لوگوں نے گناہ کیا، اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ گناہ کریں گے اور جتنے لوگوں کو تو جہنم میں ڈالنے والا ہے، ان سب کا عذاب مجھے دے دے اور سب کو معاف کر دے، میں عذاب بھگتنے کے لیے تیار۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، سخی تو میں ہوں نا، تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب وہ جنگل میں مر گیا، روتے روتے بلکتے بلکتے، کیونکہ اب بستی میں جا نہیں سکتا تھا، گھر جا نہیں سکتا تھا، کوئی سہارا ہی نہیں تھا، لاش پڑی ہے جنگل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ جنگل میں میرا ایک دوست ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دشمن نہیں فرمایا، شرابی جگاری کبابی نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ موسیٰ جنگل میں میرے ایک دوست کی لاش پڑی ہے، اسے آپ کو آپ کے ہاتھوں سے غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، اور اس کی نماز آپ کو پڑھانی ہے۔ اور سب سے اعلیٰ طریقہ اعلان اللہ نے کیا فرما دیا؟ بہترین فرمایا ہے اعلان کر دو آپ کے قوم کے اندر کہ جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کے بھی گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ، لوگوں میں بات پھیل گئی کہ ایسا تو کون سا اللہ کا ولی ہے بھائی کہ اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں گے تو ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اور اصل تو جنازے میں شرکت ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ منہ دکھاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو کیا کریں گے؟ قبرستان کے باہر کھڑے رہیں گے۔ جنازے میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ نماز ہوگی تو باہر کھڑے رہیں گے۔ بھائی کائے کے لیے آتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو اگر صرف منہ ہی دکھانا ہے تو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل تو جنازے کی نماز کی شرکت ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی اللہ کا ولی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے صدقے میں سامنے والوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور جنازے میں شرکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھلے آپ اس کو کندھا دو کیا نہ دو، بھلے آپ اس کا دیدار کرو کیا نہ کرو، لیکن جنازے کی نماز میں اصل شرکت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک نیا ماحول چل پڑا ہے ہمارے معاشرے میں۔ بھائی جو بھی میت کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اس کے نماز سے پہلے، نماز کے بعد اس کا معاملہ چاہے آپ اس کو قبر میں داخل کرو یا نہ کرو، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اس کی شکل دیکھنا منع فرمایا کہ آپ شکل نہیں دیکھ سکتے، نہ دکھا سکتے، کیونکہ نماز کے بعد اس کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے بہرحال یہ بات درمیان میں آ گئی تو میں نے آپ کو بتایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعلان کرنے کے لیے لگایا کہ اعلان کر دو کہ جو بھی بندہ اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ پاک اس کے بھی گناہ کو معاف کر دے گا۔ وہ تو ہجوم کہ بھائی اب تو جنت میں کود جانا ہے نا، نماز پڑھ کے دوسری کی ایک ہی نماز پڑھنی ہے نا جنازے کی، اور کیا کرنا ہے؟ چھلانگ لگانی ہے جنت میں۔ وہ امڑتا ہوا سیلاب مجمع کا، جہاں تک دیکھو مجمع نظر آ رہا ہے، لیکن جب شکل دیکھی تو سب بھڑک گئے موسیٰ علیہ السلام پر۔ کہا والذی اخرجناہ من قریتنا، کہ موسیٰ یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا، آپ پاگل ہو گئے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں پڑنے لگی چاروں طرف سے، آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، غلط بول کر بلایا ہے، یہ تو وہی بندہ ہے کہ جس کو ہم نے بستی سے دھکے دے کر باہر نکالا تھا، آپ اس کو کیا حساب سے کہہ رہے ہو کہ یہ بھی معاف اور ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں بھی معاف؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نبی کون ہوتا ہے بھائی؟ کہ نبی وہ ہوتا ہے جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں ہوتا اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا ہے۔ مجھے تو اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے، اللہ اللہ یہ تو سارا وبال میرے سر پر آ گیا، یہ تو نماز پڑھنے کے لیے بلایا تھا، یہ تو سارے میرے سر چڑھ گئے، یہ تو کہہ رہے کہ یہ تو وہی ہے۔ دیکھیے احسن موتاکم حدیث ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کرو، اس کے لیے اچھے الفاظ کہو، برے الفاظ مت کہو، اس لیے کہ اب وہ آخرت میں چلا گیا ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق باقی نہیں، بھلے وہ گناہ گار تھا، جیسا بھی تھا، بے نمازی تھا، جگاری تھا، شرابی تھا، جیسا تھا، لیکن اپنی زبان سے اس کو برا بھلا مت کہو۔ احسن موتاکم، تمہارے مرنے والوں کی اچھائی بیان کرو، برائی بیان مت کرو۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ ہم نے کہا ہے
اور اس کی توبہ کو اگر یہ جتنے لوگ آئے نا آپ کے امت کے، ان پر سب پر اگر تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس نے ایسی توبہ ہمارے سامنے کی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ شرط اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ شرط تو نہیں رکھ سکتے۔ ایک اللہ کے سامنے ہم معاہدہ، اللہ میں سچے دل سے پہلے توبہ کر لیا اور پھر اللہ سے کہ اللہ اگر تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو میری ایک چیز مان لے۔ اللہ تو مان جاتا ہے نا فوراً۔ اللہ کو کیا منوائیں گے کہ اللہ بس گناہوں کی لذت ختم فرما اور نیکیوں کی لذت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ سے اتنا کہو، پھر دیکھو کیسی عبادت میں لذتیں آتی ہیں۔ اللہ بس گناہ کی لذت ختم فرما دے، نیکیوں کی لذت عطا فرما دے اگر تو نے میری توبہ کو قبول کیا ہے۔ اللہ تو کرتا ہی ہے۔ اور پھر بھی اگر عبادت میں لذتیں نہ آئے اور گناہوں کا خیال دل میں آنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ مکمل ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی مشکل ترین مرحلہ نہیں ہے، کہیں پہاڑ کھودنا نہیں ہے، کہ 40 دن اعتکاف میں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب بات فرما رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بہت چھوٹی سی بات فرمائیں، اگر ہم اس بات کو ہماری زندگی میں اتاریں گے نا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے، اللہ مجھ سے ناراض ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تجھے اپنے عیب نظر آنے لگ جائے تو سمجھ جا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، اور اگر تجھے دوسروں کے عیب نظر آنے لگ جائے تو سمجھ جا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ بس چھوٹا سا نسخہ ہے، اگر اس نسخے پر ہم عمل کر لیں گے نا تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ اور اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو پھر زندگی کی برکات دیکھیے، عبادتوں کی برکات دیکھیے، نمازوں کی لذتیں دیکھیے، قرآن کی تلاوت کی لذتیں دیکھیے، اور پھر گناہوں سے نفرتیں دیکھیے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر وہ سجدے میں جب سر ڈالتا ہے نا پھر اس کا سر اٹھانے کا دل نہیں ہوتا، جب قرآن پڑھتا ہے نا تو قرآن رکھنے کا دل نہیں ہوتا، جب وہ نیکی کرتا جاتا ہے نا تو نیکیوں کو چھوڑنے کا دل نہیں ہوتا، وہ بازار میں بیٹھا رہتا ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اس لیے ہم سب مل کر اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں۔ بات اس پر نکل گئی تھی کہ بھائی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا، بہکایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، اور آگے چل کر جب اس چھوٹے سے بچے نے شہادت دی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو عزیز مصر کے لیے بڑا سنگین ترین مرحلہ تھا۔ تو عزیز مصر نے کہا، جب چھوٹے سے بچے نے گواہی دی یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، یوسف عارضان ھذا، حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اب اس بات کو ختم کرو، چھوڑ دو اس بات کو، یوسف عارضان ھذا واستغفری لذنبک، اور زلیخا کو کہا کہ تو گناہ گار ہے، تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، انکی کنت من الخاطئین، تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، تو اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے۔ دونوں کے معاملے کو عزیز مصر نے صلح کر کے بات کو ختم کر دیا۔ اللہ پاک ہر گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور نیکیوں کی لذت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں۔ اللہ، تیرے دربار کی اقراری مجرم ہے، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں عبادتوں میں لذت نصیب فرما، سجدوں کی لذت نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنی محبت نصیب فرما، تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، غیر شرعی زندگی سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ہر برے آنے والے حالات سے ہماری حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، رمضان جیسے رمضان میں ظالموں نے مسلمانوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اے مولا کریم، ہمارا تیرے سوا کوئی نگہبان نہیں، تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا۔ اے مولا کریم، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، گھر سے بے گھر ہیں،
اے مولا کریم ان کی مدد فرما۔ اللہ تجھے رمضان کا واسطہ ہے، 13 مہینہ ہے، اللہ اس مہینے کے واسطے سے تو مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مساجد کو شہید کر رہے، مساجد میں آگ لگا رہے، تیرے قرآن کو آگ لگا رہے، مولا یہ ظالم تجھے چیلنج کر رہے ہیں، اے مولا ان ظالموں کو صف ہستی سے نیست اور نابود فرما دے، ان کی نسلوں کو سزا دے دے، اے مولا کریم ایسی سزا دے کہ دوسری بار ان کی نسل بھی ایسے حرکت نہ کر پائے۔ اے مولا کریم تو مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، ظالموں کے چنگل سے مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمان وہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، بچوں کی، بوڑھوں کی، نوجوانوں کی، ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانیاں اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیری گھر کی زیارت کے لیے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ساری امت کا حصہ شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔